السلام علیکم۔ پارلیمان کے اندر سے گزشتہ روز 7-8 بل تو پاس ہو گئے، لیکن وہاں پر ایک بہت بڑا سوال سامنے آ گیا ہے۔ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں 20 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس کر کے حکومت کے سامنے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کو بہتری کی جانب کیسے لے کر جانا ہے۔ اس کی تھوڑی سی جھلک آج ہمیں جو پاکستان بار کونسل کی جانب سے اے پی سی کی گئی اس کے اندر بھی ملی۔ اپوزیشن پارٹیوں کی نمائندگی بھی تھی اور اس طرح کے مطالبات بھی سامنے آئے، لیکن بہت بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ تم تراک کے ساتھ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، حکومت کو مجبور کر دیں گے کہ اس کام کو اس طریقے سے کریں، وہ نعرے مارنے کے بعد رات گئے کچھ ایسا ڈنر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کسی ایسی محفل میں جاتے ہیں کہ صبح ان کی آواز بدلی نظر آتی ہے۔ یہ مشترکہ جو جوائنٹ سیٹنگ تھی اس کے اندر بھی یہی ہوا۔ بہت بڑے دعوے تھے کہ ہم نے کچھ ایسی ترامیم ہے جو اپوزیشن والے کہتے تھے کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، ایسی ترامیم آ جائیں گی کہ یہاں پر شخصی آزادیوں کے اوپر حرف آنا شروع ہو جائے گا۔ اینٹی منی لانڈرنگ لا کے حوالے سے تھی، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ تھی، بنیادی طور پر فیٹ ایف کے قوانین تھے جو حکومت کہتی تھی کہ اس کو کرنا ناگزیر ہے، اس کے بغیر ہم بلیک لسٹ سے نہیں نکلیں گے۔ اپوزیشن والے کہتے تھے کریں لیکن اس کو تھوڑا نرم کریں، اتنی سختی نہ کریں جس سے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں۔ لیکن جب جوائنٹ سٹنگ ہوئی تو اس کے اندر اپوزیشن بھرپور شو دکھانے میں، شو آف پاور کرنے میں ناکام رہی۔ ان کے اراکین کی تعداد تقریباً برابر ہے، دونوں اپوزیشن کا اگر گروپ پورا الائنس ملا لیں اور اسی طریقے سے حکمراں جماعت کی جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی تعداد ملا لیں تو تقریباً برابر بن جاتے ہیں، 222 221 کے قریب نمبر ہے۔ لیکن آؤٹ آف دوز 22 ممبرز جو اپوزیشن پارٹیز کے پاس وہاں ہونے چاہیے تھے، اگر فل اسٹرینتھ کے ساتھ ہاؤس میں جاتے اور حکومت کو پریشان کر سکتے تھے، ان میں سے بعض اطلاعات کے مطابق 31 مسنگ تھے۔ یہ ہمارے جو بیورو چیف ہے ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ 31 اپوزیشن کے اراکین نہیں تھے اجلاس کے اندر، اور بعض خبریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ 36 نہیں تھے اس کے اندر۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی ناکامی بھی ہے اور ایک کمپرومائز نظر آتا ہے شہباز شریف کے حوالے سے بھی اور دوسری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، جو یہ مسلسل ان کے رویوں سے ہمیں 2 سال سے یہ ایک ریفلیکشن نظر آتی ہے۔ جہاں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ سیاسی معاملات میں سینگ پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں، گنجائش کی ضرورت موقع پیش آتا ہے، تو وہاں شہباز شریف وہ گنجائش دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی ایک دفعہ دوبارہ گنجائش اگر نظر آ رہی ہے تو پھر اے پی سی کے اندر اپوزیشن کیا حاصل کر پائے گی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ جو آج وہاں پر بڑے بیانات تھے اس کا آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں، پھر اپنے پینل کی طرف آئیں گے۔ بلاول بھٹو انہوں نے کیا کہا وہ دکھا دیں پہلے۔ آج تک جو اس نیشنل اسمبلی میں اہم لیجسلیشن ہوا ہے، امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوا ہے، وہ رولز کو انڈرمائن کر کے، ہمارا آئین کو انڈرمائن کر کے، ہمارا پارلیمان کو بے اختیار کر کے زبردستی سے پاس کروائے گئے ہیں۔ ہمارا آواز نہیں سنا جائے گا، ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم کب تک اس پارلیمان کو ایک ربر سٹیمپ کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ کے ریاست میں بولنے کا آزادی تو تھا، یہاں تو آپ کا نام نیاد حکمرانوں کے پاس بھی وہ آزادی نہیں ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی اینٹ سے اینٹ پہ جانے نکلے تھے تو باقی سب نے ہمیں کیا کہا کہ ہم صرف اپنا کرپشن بچانے بیانات دیتے ہیں۔ اب یہ بلاول کے بیانات اور یہ مظلومیت کے زبردستی قانون سازی ہو گئی، مجھے اس کے اوپر بہت اعتراض ہے۔ وہاں ان کے ہاتھوں سے کسی نے زبردستی ووٹ ڈلوانے نہیں تھے، صرف اپنے نمبرز پورے کر کے لے جاتے تو یہ حکمراں اتحاد کو ڈیفیٹ کر سکتے تھے جوائنٹ سیٹنگ کے اندر۔ کیوں نہیں کیا، اس کا جواب بلاول اور شہباز شریف کو دینا ہے اس قوم کو۔ اس میں کوئی بہام نہیں ہے کہ یہ پارٹیز بیہائنڈ دی سین کمپرومائز کر رہی ہیں، مسلسل کر رہی ہیں۔ وہ چیئرمین سینٹ کا الیکشنز ہو، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر قانون سازی ہو یا اور دیگر معاملات ہو، ہر موقع کے اوپر ہمیں ان کے کمپرومائز جو ہے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد کسی کی ضمانت ہو جاتی ہے، کوئی لندن روانہ ہو جاتا ہے، کوئی کراچی چلا جاتا ہے، کسی کے معاملات میں تاریخ پہ تاریخ ڈلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت یہی ہے پاکستانی سیاست کی۔ اور دوسری حقیقت جہاں پر بہت سارے ان اپوزیشن لیڈرز نے جس کی طرف اشارہ آج اے پی سی کے اندر کیا، وہ تھا کہ جو میڈیا کے اوپر آج کل ایک ایسی صورتحال ہے جو شاید جو مروجہ اصول ہیں دنیا کے اس سے بالکل متصادم ہے۔ میڈیا کا جو ایک اولین فرض ہے میرا، وہ سوال اٹھا کر لوگوں تک سچی بات پہنچانا ہے۔ یہ میرا اولین فرض ہے۔
اس پروفیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ میں سوال پوچھوں اور لوگوں تک وہ اطلاع پہنچاؤں. لیکن ہمارے ساتھی یا اٹھائے جاتے ہیں اور وہ کوئی جا کے شمالی علاقوں کی سیر سے نکل آتا ہے, کوئی کہیں سے نکل آتا ہے, اور 3 اب ایسے جرنلسٹ ہو چکے ہیں جن کے اوپر بغاوت کے مقدمات ہیں, جس میں ابصار عالم ہے, بلال ہے ایک کراچی کا, اور اسد طور ہیں جو جن کا سما سے تعلق ہے. تو یہ صورتحال اچھی نہیں ہے. یہ لوگ اگر سوال نہیں اٹھائیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کی تو پروفیشنل رسپانسبلٹی یہی ہے. اگر وہ سوال نہ اٹھائیں تو پھر یقیناً وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ, اپنے شعبے کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوں گے. سوال اٹھانا ان کی بھی اور میری بھی اولین ذمہ داری ہے, اور یہ کام جب تک اس پروفیشن میں ہے یہی ذمہ داری ہے, اس کو نبھانا ہے اور لوگوں تک خبر پہنچانی ہے. شہباز شریف صاحب نے کیا کہا وہ بھی دکھائیے گا جی. ماضی کی ان فاش غلطیوں سے آج ہمیں سبق سیکھنا ہوگا. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے بھی بلنڈرز ہوئے ہیں, اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ کب تک ہم اس ملک کے اندر یہ تماشا ہم دیکھتے رہیں گے کہ آج شاید میڈیا کے اوپر اتنی بندش ہے کہ پہلے کبھی اس کی نظیر نہیں ملتی. یہ ہمارے رویے ہیں, یہی ہیں. اب دوسروں کو, دوسری حکومت ہو تو ہم کویسچن کرتے ہیں, ساروں کا رویہ یہی ہے. ساروں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. ان کی باری کوئی دوسرا سوال پوچھنے نہیں آئے گا. یہی ہوگا. جب اپنی حکومت جاتی ہے, کسی اور کی باری آتی ہے تو اس وقت بڑے مزے لگتے ہیں, لیکن پھر جب اپنے پہ مشکل آتی ہے تو جب آپ میڈیا کو اس قدر نچوڑ کے رکھ دیں تو لوگوں کے پاس سوال پوچھنے کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے. شہباز صاحب کا دوسرا سٹیٹمنٹ بھی دکھائے گا جی. مختلف ادوار میں ڈکٹیٹرز نے اپنے مرضی کی امینڈمنٹ کروا کے عدلیہ کو بھی بہت زیادہ کمزور کیا. چند لوگ منصف کی شکل میں جنہوں نے ڈکٹیٹرز کو جو انہوں نے مانگا بھی نہیں تھا اور آئین میں اختیار کرنے کا آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار دے دیا, یہ ہے وہ ایک بدنما دھبا ہمارے اس انصاف کے چہرے پہ, جو کہ بدقسمتی سے اگر ہم دھونا بھی چاہیں تو نہیں دھو سکتے. اب یہ صورتحال بھی ایسی نہیں ہے کہ جو نئی پیدا ہوئی ہے. قاضی فائز عیسیٰ, جس کے متعلق تمام اپوزیشن متفق ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے شہباز صاحب اپنا اگر ماضی دیکھیں کہ ان کی جماعت سپریم کورٹ سٹارمنگ والے انسیڈنٹ سے لے کر کوئٹہ میں ججوں کو بریف کیس پہنچانے تک, اور بی بی کے اوپر جب مقدمات کا فیصلہ کروانا تھا تو ملک کیوم کو کیا کال کی تھی. اب ابھی حال ماضی قریب کا اگر ایک اور واقعہ دیکھ لیں تو ارشد ملک کی جو ٹیپ تھی وہ ٹیپ کیسے سامنے آئی, اس کے اوپر موجودہ جو طاقتور حیثیت میں حکمراں جماعت کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے کہ ارشد ملک سے شریف فیملی کا بھی رابطہ تھا, لیکن کسی نے اس سے فیصلہ بھی کروایا. شریف فیملی اس کو کیسے کانٹیکٹ میں تھی اور جنہوں نے فیصلہ لیا وہ کیسے لیا. اس کے ویڈیو کلپس جو سامنے نظر آئے اس کیس کے بعد, کیا اس کیس کی حیثیت بھی ملک کیوم جیسی ہے یا اس سے مختلف ہے؟ ارشد ملک اور ملک کیوم یہ سیاہ دھبے ہیں. سپریم کورٹ سٹارمنگ سیاہ دھبا ہے. تو اسی طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو نشانہ بنائے گا وہ بھی درست کام نہیں کرے گا. اپ رائٹ جج کی قدر کرنا سیکھیں سیاسی جماعتیں, تو باقی لوگ بھی کریں گے. اگر اپنی باری پہ اپنی مرضی کا جج چاہیے, اپنی مرضی کا وکیل اور اپنا جج, تو پھر پاکستان میں انصاف کا نظام قائم نہیں ہونا. پھر یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے صرف نعرے کی حد تک یہ چیز کام آئے گی. آج جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں, بیرسٹر ظفر صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ماہر قانون بھی ہیں, اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ماہر قانون. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں. بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ سے آغاز کروں گا. پہلے اے پی سی سے کر لیں. جو 3-4 انہوں نے چیزیں کہیں کہ ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار بدل دیں, آرٹیکل 19 جو ہے اس کو ریپیل کر دیں, پھر وہ شخصی آزادی اور میڈیا کی آزادی پہ بھی بات کی گئی. یہ تینوں چیزیں ہیں تو بہت نوبل, لیکن کرنے پہ یقین کسی کا ہے نہیں ہے اس کے اوپر. جی دیکھیں, جہاں تک تو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے, میرا خیال ہے پارلیمان نے محنت تو کی تھی اور ایک امینڈمنٹ لے کے آئے تھے 18ویں ترمیم کے ذریعے, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اپوائنٹمنٹس کے 2 سٹیجز ہوں گے. ایک سٹیج ہوگی جہاں جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ فیصلہ کرے گی, نامنیٹ کرے گی, اور پھر ایک سٹیج پہ اس کو دیکھا جائے گا پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے, اور یہ مل کے پھر فیصلہ ہوگا کہ کس کو اپوائنٹ کرنا ہے. اس سے ذرا ایک شفافیت آ جاتی ہے, ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے, اور تھوڑا سا پبلک انوالومنٹ بھی ہو جاتی ہے ایک اپوائنٹمنٹ پروسیس میں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ہی خود اپنی ایک ججمنٹ کے ذریعے جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس کو ایک طرح ربر سٹیمپ بنا دیا اور کہا کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے
کہ وہ جو جوڈیشل کمیشن نے جو اپوائنٹمنٹس کی ہیں یا نامینیشن کی ہے اس کو وہ چیلنج کر سکیں. تو وہ ترمیم ایک طرح انفیکٹو ہو گئی اس تشریح سے، اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹس اب سمپلی جوڈیشل کمیشن ہی کرتی ہے. میری اپنی ذاتی رائے میں یہ ضروری ہے کہ آئینی ترمیم پھر سے ہو اور اس میں تھوڑی سی زیادہ ٹرانسپیرنسی آئے اپوائنٹمنٹس میں. اس میں جو لیگل کمیونٹی ہے، بار کونسلز ہیں، ان کا بھی ذرا تھوڑا زیادہ سے ہونا چاہیے، اور جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ایک بار اسکروٹنائز ہو جائیں تاکہ کسی کو شک و شبہات نہ رہیں کہ یہ اپوائنٹمنٹس میں کوئی غلطی ہے. میرا خیال ہے یہ ایک بہت ضروری بات ہے جو ہونی چاہیے. باقی جہاں تک مسئلے ہیں، کچھ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، میری نظر میں یہ سارے ایسے معاملات ہیں جو واقعی ہی آپ نے اپنی انٹرو میں بھی اس کو کہا، ذکر کیا کہ یہ پارلیمنٹ میں جا کے ریزالو ہونے چاہیے اس طرح کی قانون سازی کے ایشوز. پارلیمنٹ کا مطلب جو پارلی سے نکلا ہے، پارلی کا مطلب ہے ڈیبیٹ کرنا، لیکن جو تھیوری ہے پارلیمنٹ کی وہ یہ ہے کہ آپ ڈیبیٹ کسی مقصد کے لیے کریں، کسی نتیجے پہ پہنچیں، اور پرسنل انٹرسٹ میں ڈیبیٹ نہ ہو، پرسنل انٹرسٹ میں وہ جو فیصلہ ہے وہ نہ ہو، وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہو. ہمارے پارلیمنٹ میں بدقسمتی سے میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ اپوزیشن اور جو گورنمنٹ ہے وہ ان میں صرف پولیٹیکل وجہ سے، اپنے سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے قانون سازی بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو اچھی بات ہے. راجہ صاحب سے بھی میں اس پہ پوچھ لوں. راجہ صاحب، انہوں نے دو بڑے اہم نقطے اٹھائے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ڈیبیٹ کے ذریعے قانون سازی ہونی چاہیے، اور ایک نیشنل انٹرسٹ. یہ نیشنل انٹرسٹ وضع کون کرتا ہے؟ کیا پارلیمان نے کبھی اس کے اوپر بحث کی ہے کہ ہمارا قومی مفاد کیا ہے؟ کیونکہ کل بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ اپوزیشن کا اور پاکستان کا مفاد متصادم ہے یہ قانون سازی کرتے ہوئے. تو کیا یہ واقعی ایسے ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا الزام ہے اپوزیشن پہ اگر اس کو لگایا جائے کہ اپوزیشن نیشنل انٹرسٹ میں یا قومی مفاد میں بات نہیں کر رہی. یہ الزام آسانی سے نہیں لگانا چاہیے. دیکھیے، اپوزیشن کا ظاہر ہے ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ اپنی سیاست کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اسی تناظر سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. ان کو اگر یہ لگتا ہے کہ قانون کے بن جانے سے ان کی جو طاقت ہے احتجاج کرنے کی، سڑکوں پہ آنے کی، بیان دینے کی، یا صحافیوں کی جو طاقت ہے حکومت پہ تنقید کرنے کی، وہ کم ہو جائے گی، یا ان پر ایسی قدغن لگے گی گفتگو کے حوالے سے، فون کو ٹیپ کرنے کے حوالے سے، کمپیوٹر میں جھانکنے کے حوالے سے، کہ ان کی جو ایک آزادی جو ان کو درکار ہے بطور اپوزیشن وہ محدود ہو جائے گی. تو ظاہر ہے وہ اپنے تناظر سے قومی مفاد کا تعین کریں گے، اور یہ قومی مفاد شاید ان سیاسی جماعتوں یا اپوزیشن سے بڑھ کر آپ کے اور میرے لیے بھی مفاد کی بات ہو. لہٰذا میں یہ نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن صرف کوئی وقتی سیاست کے لیے بات کرتی ہے. اس میں ضرور وقتی سیاست کا ایک تناظر ہوتا ہے، لیکن یہ بڑے معاملات ہیں، بنیادی نوعیت کے. تو راجہ صاحب، آپ کو اس ایشو پہ کبھی ڈیبیٹ ہوتی نظر آئی ہے؟ سے بڑھ کر آگے دیکھیے، بالکل ہوئی ہے ڈیبیٹ. میری بہت سے سینیٹر صاحبان سے بات ہوئی ہے کہ سینٹ میں کیا معاملہ ہوا تھا جس کے بعد یہ جوائنٹ سیشن بلانا پڑا، حکومتی سینیٹر سے بھی اور اپوزیشن کے سینیٹر سے بھی. وہاں پہ رضا ربانی صاحب کا یہ موقف تھا کہ جو بل پیش کیے گئے اور جن کو کہا گیا کہ یہ فیٹف کے حوالے سے ناگزیر ہیں ان کو قانون بنانا، ان کے لیے سینٹ کے اصولوں کے مطابق وقت نہیں دیا گیا بحث کے لیے، بلکہ شکایت ہی یہ تھی کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ بل ہے، اس پہ فوراً جو ہے مہر ثبت کرو. رضا ربانی صاحب کا موقف یہ تھا کہ سینٹ کا جو اصول ہے، جو قواعد ہیں، ان کے تحت آپ کو ہمیں ایک مخصوص مدت دینا ہے، ہم ان بلوں کو پڑھیں گے، اس کے بعد آ کر ان پر سیر حاصل بحث ہوگی. اس وقت ممکن نہیں ہے. یہی وجہ تھی تنازع کی بظاہر. اب اگر یہ وجہ تھی تو میں سمجھتا ہوں یہاں میں آپ کو اگر روک لوں آپ کی اجازت سے. رانا ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. رانا صاحب، جو اپوزیشن ہمارا خیال تھا کہ جوائنٹ سٹنگ کے اندر بھاری ہے، 222 آپ کے ٹوٹل بنتی ہے اسٹرینتھ؟ 224. تو اس میں سے کتنے اراکین نہیں تھے؟ 31 یا 36؟ اس میں دیکھیں، اس میں جو ہے وہ ایک تو کاؤنٹ کے اوپر ڈسپیوٹ ہو گیا. نہیں، اس ڈسپیوٹ سے ہٹ کے ہمارے پاس دو نمبر ہیں کہ 31 سے لے کر 36 تک اراکین آپ کے نہیں تھے. جی 31 مسنگ تھے. 31 مسنگ ہے.
تو آپ کے اوپر ایک اور الزام ہے، میں جی براہ راست آپ سے پوچھ لوں کہ آپ نے ایک کمپرومائز کیا رات گئے، اور اس کمپرومائز کے نتیجے میں کچھ اراکین مسنگ تھے، اور پھر آپ نے کنوینئنٹلی تقریریں کیں، اٹھ کے ہلہ گلا کیا، اور اس کے تقریر بعد تو کسی نے بائیکاٹ کرنے کی، نہیں دی. وہی جو ڈائس کے آگے جا کے. نہ کسی نے تقریر کرنے دی، نہ کسی نے بات کرنے دی. لیڈر آف دی اپوزیشن خود چل کے ڈائس پہ گئے کہ ان جی کو اٹھا کے لے جایا گیا، مجھے 5 منٹ جو ہے وہ بات وہ کرنے دیں. دیکھا کہ اٹھا کے لے جایا لیکن گیا ان کو بھی بات نہیں کرنے دی گئی. اور اس کے بعد بائیکاٹ کیا اور باہر چل گئے. حالانکہ روٹین میں لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ ڈائس پہ جانا اس کا مناسب نہیں ہوتا. ڈائس پہ تو اٹھا کے لے جایا گیا، شاید شہباز صاحب وہاں تک جانے پہ بھی مانا نہیں. لیکن وہ رائٹلی جو ہے وہ ریلیکٹنٹ وہ تو اس سے پہلے کہ بائیکاٹ کر کے جانا ان چاہتے کے منصب کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ وہ ڈائس کے اوپر جا کے احتجاج کریں، تو رانا صاحب لیکن ان کو یہ کرنا پڑا. کمپرومائز ارینجمنٹ کیوں ہوتا ہے؟ ایبسولوٹلی رانگ. حکومت نے، آپ دیکھیں اس میں جو ہے یہ ساری جو بعد میں پرائم منسٹر نے تقریر کی اور یہ سارا جو موقف ہے، اس میں حقیقت بالکل اور ہے. اور یہ سارا انہوں نے ایک فساد، ایک فراڈ کیا ہے لوگوں کو ابہام میں ڈالنے کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ اپوزیشن جو ہے یہ اپنے مفادات کے تحت جو ہے یہ امینڈمنٹ چاہتی ہے. حالانکہ سر مان لیا حکومت سارا کچھ غلط 11 بل تھے، میرا تو سوال 11 میں سے 9 پاس ہوئے ہیں، میرا تو اور سوال ان میں ہماری امینڈمنٹس جو ہیں وہ پاس ہوئی ہیں. میرا تو سوال آپ لوگوں کی سیاست کے اوپر ہے کہ آپ لوگوں نے کمپرومائز کیا، آپ لوگوں نے ایک رستہ دیا ان کو تاکہ بل پاس ہو جائے. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. اور اس میں جو ہے ہماری تعداد کی کمی کی بنیادی وجہ جو ہے یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں رات 10 بجے جوائنٹ سیشن کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کیا. سر پورے شہر کو پتا تھا؟ نہیں، پورے شہر کو بے شک پتا تھا، لیکن اب آپ مسنگ دیکھیں، اب مسنگ میں جو ہے وہ دور دراز کے لوگ جو ہے وہ مسنگ ہیں. بلوچستان کی جو ہے وہ میجورٹی جو ہے، میرا خیال ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل جو اپوزیشن کی طرف سے مسنگ ہے، سر 31 تو بلوچستان کے نہیں ہو سکتے، ان کا تعلق جب 4 یا 5 ہوں گے بلوچستان. نہیں، بلوچستان کی زیادہ ہیں، 4-5 زیادہ ہیں. این پی کے لوگ نہیں آ سکے، سر 6 کر لیں. اسی طرح سے دوسرے لوگ نہیں آ سکے. تقریباً میرا خیال ہے کوئی یعنی جو ہے وہ اچھا. پھر آپ دیکھیں اس میں جو ہمارے قومی اسمبلی کا، کیونکہ سارا وہ ڈیٹا میرے پاس ہے، ہمارے 5 لوگ نہیں تھے. آپ 5 میں سے اگر میں ایک کی آپ کو بتاؤں تو سب کے پاس ریزنیبل جسٹیفیکیشن. کون نہیں تھا؟ افضل کھوکھر نہیں تھے. افضل کھوکھر وہ دوسرے کون نہیں تھے؟ نام بتا دیں. کینسر اپنا جو ہے وہ اس کا برین ٹیومر کا جو ہے وہ علاج چل رہا ہے، اللہ انہیں صحت دے. اور وہ کافی جو ہے وہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ سیریس ہے. اچھا، اس کے بعد ہماری ایک خاتون تھی مسز خورشید، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. وہ اس کے باوجود جو ہے وہ اسٹریچر کے اوپر جو ہے وہ اپنا وہاں پہ پہنچ گئی. 2 ہو گیا. ہمارے رکن ہیں افتخار نذیر، ان کے نیفیو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لیٹ پہنچے کو تقریباً 6:30 پونے 7 بجے. اتنی دیر میں ہمارا تو یہ خیال تھا نا کہ چلے گا رات 8-9 بجے تک اسپیچز ہوں گی، وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے. اس کے بعد ہمارے ایک احسان الحق باجوہ، وہ دبئی میں وہ ہیں اور ان کے خلاف کوئی مقدمات وغیرہ درج ہیں. ان کی اپریہنشن یہ ہے کہ اگر میں گیا تو یہ مجھے جو ہے وہ اریسٹ کر لیں گے. ان کے خلاف کوئی اینٹی کرپشن مقدمات درج ہیں. اور ایک ہمارے رکن احمد رضا مانیکا، وہ ہنزا میں تھے. ان کو جب شام کو میری ان سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ بھائی میں اب چل بھی پڑوں تو میں بائی روڈ جو ہے یہاں پہ نہیں پہنچ سکتا، آپ یا ایسا کریں کہ مجھے آپ جو ہے وہ. اب یہ 5 ہمارے جو ہے یہ غیر حاضر تھے. صرف ایک 5 ہمارے ہو گئے. ایک وہ جو کینسر سے بیچارے لڑ رہے ہیں، اللہ انہیں صحت دے. باقی تو آپ کے پھر بندے آ گئے نا جی، آگے باقی آ گئے. اچھا، اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ 3 ہیں. اسی طرح سے JUIF کے 2 ہیں. اسی طرح سے سینٹ میں سے ہمارے سلیم ضیاء صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا فریکچر ہے، وہ بیڈ ریڈن ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ کچھ لوگوں کی جینون آپ کی 2 سال کی جو سیاست ہے نا جی، وہ چیئرمین سینٹ کے اوپر ہو، وہ آرمی چیف ایکسٹینشن کے اوپر جو قانون سازی تھی اس موقع کے اوپر ہو، جب آپ نے کہا تھا غیر مشروط حمایت کرتے ہیں، یا یہ موقع ہو، آپ نے ایک روایت ایسی پیدا کر لی ہے کہ اب آپ کے اوپر کلین چٹ نہیں ہے. پورے شہر میں چرچا یہی ہے کہ آپ لوگوں نے کمپرومائز کیا. یعنی وہ یہ ہے کہ آپ ان کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے اوپر جو ہے یہ بات کی جاتی ہے، لیکن
گورنمنٹ نے یہ جو کام کیا ہے نا سر آپ نے اپنے رویے سے وہ چیز اپنے اوپر اسٹیبلش کر دی ہے. اپنی طرف سے تو انہوں نے اپنے طرف سے تو انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ کہا کہ ہم یہ بڑی چالاکی سے تو ہم یہ اپوزیشن کو جو ہے وہ یعنی اس کو شکست دیں گے یا لیکن ان کی سن لیں ان کے اس قدم سے اپوزیشن نے میرا خیال ہے کہ جو سفر شاید کوئی 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں کرنا تھا وہ پچھلے 3 دن میں ہو گیا. سر آج پوری اپوزیشن کی 12 جماعتیں جو ہیں جو اے پی سی ہوئی ہے پاکستان پر وہاں پہ بھی وہ ایک پوائنٹ پہ اور ایک جگہ پہ متفق تھیں اور اب 20 تاریخ کو جو اتفاق ہوگا اس میں گورنمنٹ کے اس جو ہے وہ غیر منطقی اور جارحانہ رویے کا بھی تعلق ہوگا. 2 سال سے کہہ رہے ہیں شیر چلے پھر اب اس مرتبہ شیر آ جائے گا سر. نہیں سر یہ ایسی آپ چلے یہ پھر آپ کی اور میری بات ہو گئی. میرا خیال ہے شہباز صاحب ایک دو پھر کمپرومائز تو سن لیں سنڈے کے بعد منڈے یا ٹیوزڈے کو جس دن بھی آپ کا پروگرام ہوگا تو آپ نے مجھے موقع دینا ہے یا پھر میں اپنی بات کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکسپلینیشن دوں گا تو یا پھر آپ کو یہ بات تسلیم کرنا. اب مریم نواز آ رہی ہیں اس کی اے پی سی کے اندر. دیکھیں اے پی سی میں جو ہے وہ کیونکہ سربراہی میٹنگ ہے اس میں فیصلہ یہ ہے کہ میاں شہباز شرکت کریں گے اور اسی دن ہماری صبح میٹنگ ہے جو سینئر لیڈرشپ ہمارے لوگ ہیں وہ اس دن اکٹھے ہوں گے تاکہ آخری جو نوک پلک ہے کہ ہم نے وہاں پہ کیا موقف اختیار کرنا ہے مریم جا رہی ہے اس کو جو ہے وہ کرنے کے بعد کوئی 4 یا 5 لوگ جو ان کے ساتھ چلے جائیں گے. مریم جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی؟ برحال وفد جو ہے وہ ابھی فائنل تو نہیں ہوا لیکن پارٹی کے سربراہ پریزیڈنٹ پی ایم ایل این میاں شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں. ان کو حوصلہ دینے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے. ان کو حوصلہ دینے کے لیے ساری پارٹی موجود ہے. ایک بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. راجہ صاحب 20 تاریخ کو کیا ہونا چاہیے؟ راجہ صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر علی ظفر صاحب سے پوچھیں گے. 20 تاریخ کو اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہونا چاہیے؟ صرف نیب اور گرفتاری کے اوپر ہی فوکس جیسے ماضی میں ہوتا رہا یا کچھ آگے بھی چلنا چاہیے کہ پاکستان کو آج کیا چاہیے؟ دیکھیے میں تو کہوں گا کہ جو اس وقت صحافت پر یلغار ہے اس کے خلاف سب کو متحد ہونا چاہیے. یہ جو مقدمات درج ہو رہے ہیں کبھی کوئی شخص کر دیتا ہے کوئی فیکٹری ورکر اٹھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ریاست کے خلاف بغاوت ہے. کسی صحافی کا مضمون لکھ دینا یا کوئی بیان دے دینا یا وی لاگ پہ کوئی بات کر دینا یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا اور بالکل بہت ایک واضح ذہن کے ساتھ جو سیڈیشن کی شک ہے ہمارے ضابطۂ فوجداری قوانین میں پی پی سی میں سیکشن 124A ہو یا جو ہمارا کمیونیکیشنز کا ٹیلی کمیونیکیشنز کا قانون ہے پیکا اس میں جو شکیں داخل کی گئی ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا کیونکہ اس وقت آزادی اظہار پر ایک یلغار ہے اور جب تک ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے اور اس یلغار کو شکست نہیں دیتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بحیثیت قوم کوئی معنی خیز گفتگو نہیں ہو سکتی اس ملک میں, سیاست نہیں ہو سکتی معنی خیز. پھر یہی ہوگا جو جس کی آپ شکایت کر رہے ہیں مفاہمت ہوگی, خوف کی سیاست ہوگی, خوف کی صحافت ہوگی. تو پہلا قدم تو میری نظر میں یہ ہے ہم سب کو, وکلاء کو, قانون سے متعلق برادری کو, سیاستدانوں کو, سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں, ہم آزاد لوگ ہیں اور اس آزادی کا ایک بنیادی عنصر آزادی اظہار ہے. راجہ صاحب میں ایک تجویز دوں, آپ لوگ بہت بڑے وکیل ہیں, بہت سارے جرنلسٹ تو بڑے بڑے وکیلوں کو ویسے بھی افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ اس مسئلے کے اوپر کچھ 3-4 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دیں. وہ لوگ جن کو اس طریقے سے ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کے اندر سیڈیشن چارجز یا آرٹیکل 6 کے وہ آج کل وہ بالکل فریولس قسم کے معاملات ہیں جن میں ان کو گھسایا جا رہا ہے, ان کی مدد تو کر سکتے ہیں آپ, قانونی طور پر مشاورت دے سکتے ہیں, عدالتوں میں ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا فریضہ ہے. میں نے کچھ ایف آئی آرز پڑھی ہیں جو یہ سیڈیشن کے حوالے سے داخل کی گئی ہیں, جن کو رجسٹر کیا گیا ہے, وہ شرمناک نوعیت کی ایف آئی آرز ہیں. اسی طرح جو ایک بل پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں کہ ایک مخصوص قسم کی تنقید یا اظہار کے حوالے سے جہاں افواج پاکستان کا ذکر ہو اس کو قابل گرفت ایک جرم قرار دینے کی کوشش ہے. یہ باتیں اب 21ویں صدی میں ٹھیک نہیں جچتی.
ہم کوئی 18ویں صدی یا اس سے پہلے 15ویں صدی تاریخ کے ادوار میں نہیں بیٹھے ہوئے. علی ظفر صاحب، آپ سے میرے خیال میں بہت ہی اس پہ ایک وزنی قسم کی رائے آنی چاہیے. جن لوگوں کے اوپر سیڈیشن چارجز لگے، اگر وہ سوال نہیں پوچھیں گے تو کیا کریں گے؟ سوال پوچھنے کے اوپر سیڈیشن لگی ہے. آرٹیکل 6 کا بھی ہے ایک کے اوپر درخواست. دیکھیں جی، آرٹیکل 19 ہمارے آئین میں تو بہت خوبصورت الفاظ ہیں اس کے. فریڈم آف سپیچ ہمارا ایک بہت اہم ستون ہے آئین کا، اور میرا خیال ہے کوئی بھی سوسائٹی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، نہ جمہوریت آگے مضبوط ہو سکتی ہے اگر آپ اس بنیادی حق جو رائٹ آف سپیچ ہے اس کو کسی طرح کم کر دیں. اور آئین میں لکھا ہوا ہے بڑا صاف صاف کہ بڑے کم معاملات پہ آپ سپیچ کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں، فریڈم آف سپیچ کو. اس کے علاوہ کوئی قانون سازی بھی ہوگی اگر جو یہ آپ کے بنیادی حق کو کمزور کرنے کی کوشش کرے تو وہ والا قانون بھی کالعدم قرار دیا جائے گا. اور بہت ساری ججمنٹس بھی ہیں عدالت میں. اور آپ کا یہ بھی بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر کسی جرنلسٹ کو کسی غلط کیس میں ملوث کیا جائے تو پھر لیگل کمیونٹی کا بھی فرض ہے کہ وہ آ کے ان کی مدد کرے، جس طرح آپ لوگ لیگل کمیونٹی کی مدد کرتے ہیں. اور آپ کا بھی پروفیشن جو ہے وہ اسی فنڈامنٹل رائٹ بہت کلوزلی لنکڈ ہے، کیونکہ آپ کا، جس طرح آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی فرمایا، آپ کا کام ہے سوال پوچھنا اور جواب لینا، اور یہی اسی طریقے سے پبلک اویئرنیس بھی ہوتی ہے اور ان کو اپنے حقوق کا بھی پتہ چلتا ہے. تو یہ سر، آپ تو حکومتی رائٹ نمائندہ کا ہیں، میں آپ تو یقین حکومت سے یہ کرتا ہوں. سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ایک آرگنائز طریقے سے یہ کام ہوا ہے، تو اس کو روکنا تو حکومت کا فرض ہے کہ اس کو روکے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی فرد واحد جی اٹھا آئی اور ایم اس نے یہ شیور کام آپ کر دیکھیں کے کہ آرگنائز مینر میں ہوگا. ابھی جی اگر کوئی ایسی بات ہے تو ضرور میں ایڈوائز بھی کروں گا، اور حکومت خود بھی اس پہ ایکشن لے گی. آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک قانون رول بن رہا تھا جو کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا. اس پہ رولز پہلے بنے اور اس پہ ایک دم تنقید ہوئی کہ وہ رولز شاید سینسرشپ کی طرف جا رہے ہیں. پھر پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کا میں بھی حصہ ہوں، اور ہم نے وہ سارے قانون دیکھے اور رولز دیکھے، اور اس کے بعد ہم نے ان رولز کو تبدیل کیا. اور اب آپ کو جو رولز پبلش ہوں گے سوشل میڈیا کی ریگولیشن کے لیے، وہ صرف اور صرف آپ کی آرٹیکل 19 کے اندر رہتے ہوئے وہ کنٹرول ہوگا سوشل میڈیا پہ. وہ اس قسم کے مسئلے جس طرح کہ انڈیسنسی ہو گئی، پورنوگرافی ہو گئی، ٹیررزم ہو گیا، صرف اس قسم کے معاملات پہ ریسٹرکشنز لگائی جائیں گی. باقی سارا اچھا، میں اس پہ ڈیبیٹ اوپن ہونی رانا صاحب سے چاہیے، بھی میں پوچھ لوں، ہر پھر ایک میں کو دوبارہ سوال آپ کی طرف اٹھنا علی چاہیے. ظفر صاحب آتا ہوں. ایک وہ بل والا سوال آپ سے پوچھنا، لیکن رانا صاحب پہلے یہ جرنلسٹوں والا سوال بہت بڑا ہے، بل چیلنج ہے. پوری پاکستانی قوم کو اطلاع دینا اور آپ لوگوں سے سوال پوچھنا، یہی میری پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے. تو یہ آج کل تو اجازت ہی نہیں ہے. نہیں، دیکھیں اس میں جس طرح سے راجہ صاحب نے بات کی ہے، وہ جمہوریت ہو، صحافت ہو، سیاست ہو، اس میں اظہار رائے کے بغیر تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور اگر آپ اظہار رائے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھانے کے اوپر لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنانے شروع کر دیں، اور مقدمات بھی آپ اس طرح سے بنائیں کہ صریحاً آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں کے خلاف آپ مقدمات بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وکلاء برادری کو، یعنی بار کو ایک بہت اہم کردار ان کا بنتا ہے. اور آج بار کی جو قیادت ہے اس نے کمٹمنٹ بھی کی ہے. اس کے بعد پولیٹیکل جماعتوں کا کردار جو ہے وہ بالکل اس کو جو ہے وہ بہت پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، جو اس وقت ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ عدلیہ کو بھی جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. عدلیہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس عدلیہ جو ہے رول آف لا کو گارنٹی کرنا، کانسٹیٹیوشن کو گارنٹی کرنا جو ہے، یہ بینچ اور بار کا بنیادی جو ہے یہ فریضہ ہے. پولیٹیکل جماعتوں کا ٹھیک ہے، وہ بعد میں جو ہے وہ کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نہیں اس سر، کے آپ اوپر کی بھی اتنی ذمہ داری. پروٹیسٹ کریں اور لیکن اگر ان کا ساتھ دیں. آج آپ دیکھیں کہ رانا صاحب اگر یہ انتظار کریں نا کہ آج اس کی باری ہے، ایسا میری باری نہیں آئی ہے، تو باری باری پھر آپ سب کی باری آئے گی. وکلاء برادری یعنی بار کا آج جو انہوں نے اے پی سی بلائی تھی
آپ یقین کریں کہ 12 کی 12 جماعتوں کے تمام جو سربراہ ہیں وہ خود وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھے. تو اس لیے آپ اے پی سی کے اندر یہ جو میڈیا کے اوپر یلغار ہے، اس کے اوپر راجہ صاحب کی بہت اچھی تجویز ہے کہ آپ کا اولین پوائنٹ ہی اسی سے شروع جی ہونا چاہیے. بالکل، یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اولین ترجیح یہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ سیاست کا، نہ صحافت کا، نہ جمہوریت کا یہ پاکستان کوئی کی جو ہے سلامتی اور وہ بقا کے لیے کوئی یہ ضروری کوشچن ہے ہی نہیں مسئلہ. ہے، اور اس میں کوئی شک پاکستان نہیں ہے. مضبوط ہوگا اگر یہ چیز قائم رہے. بالکل درست ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک سوال ہے کہ آپ سے علی ظفر صاحب، جو بل آپ کے ایک ممبر امجد صاحب نے موو کیا اس کا آپ سے جواب لینا ہے، لیکن پہلے بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. علی ظفر صاحب، وہ جو بل آیا امجد صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے؟ اس بل کی حمایت کرتے ہیں یا اس کو اپوز کرتے ہیں؟ جی ندیم صاحب، بل پرائیویٹ ممبر بل جو ہوتا ہے یہ ایک اسی فنڈامنٹل رائٹ کا حصہ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، فریڈم آف سپیچ. پرائیویٹ ممبر کا حق ہوتا ہے کہ وہ کوئی کسی قسم کا بل اپنی سوچ، اپنی کانشنس، اپنے ضمیر کے مطابق وہ بل پیش کر دیں. پی ٹی اور آئی اس اس کے کی بعد حمایت پھر کرتی ہے یا اس کی پارلیمنٹ کا مخالفت کام کرتی ہوتا ہے کہ ایز اے باڈی، جی تو وہ جو اس قسم کے پرائیویٹ ممبر بلز ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر لوگ اپنی اپنی ڈیبیٹ کرتے ہیں، اپنے اپنے ویو سے ووٹ کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اس بل کو سپورٹ کر سکے گی، لیکن بہرحال اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، پارلیمنٹ اس کو کرے گا فیصلہ. اگر یہ قانون بن جاتا ہے پھر ہم اس کی تنقید کر سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہے یا صحیح ہے. باقی فی الحال اپنی اپنی رائے ہے. میری نظر میں اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس قسم کا بل کسی بھی انسٹیٹیوشن کو تنقید سے یا اس کو کرٹیسزم سے روکنے کے لیے میں اس کے ہمیشہ اس قسم کے قانون کے اگینسٹ ہی ہوتا ہوں، کیونکہ میری نظر میں تنقید ہی اگر کسی کی ہوگی تو وہ بہتری کی طرف جا سکے گی، چاہے وہ جوڈیشری ہو. میں تو بلکہ اس حد تک بھی کہتا ہوں کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے یہ بھی قانون نہیں ہونا چاہیے. آپ ججمنٹس کو کرٹیسائز کریں، آپ آبزرویشنز کو کرٹیسائز کریں، اس سے جوڈیشری بھی بہتر ہوتی ہے. اور ڈیسنسی کے باہر اندر والے رہتے ملکوں ہوئے. نے اسی لیے تنقید کے بالکل. لوگوں کو جی بالکل ڈیسنسی کے اندر ہر کرٹیسزم ڈیسنسی کے اندر ہونا چاہیے رہتے ہوئے. میرا خیال ہے بالکل. کسی قسم کا آپ ایک بچے کو بھی کرٹیسائز کریں، اس کو بھی آپ ڈیسنٹلی کرٹیسائز کریں تو وہ بہتر ہوگا. اور کرٹیسزم آف کورس کرٹیسزم کی اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو اس بل کے مطابق راجہ میری صاحب سے نظر بھی میں پوچھ یہ لیں. ایک بل ہے، اس میں راجہ صاحب، ڈیبیٹ آپ نے ہونا ایک ہے. نقطہ بہت ہو اچھا سکتا بتایا ہے کہ وہ اے پی سی کا اولین جو ایجنڈا آئٹم ہے وہ فریڈم آف میڈیا، فریڈم آف پریس ہونی چاہیے، آزادی اظہار ہونا چاہیے. جرنلسٹ کمیونٹی کے اوپر یہ جو بندشیں ہیں اس کے اوپر سوال اٹھایا جانا چاہیے. آپ کے خیال میں اے پی سی والے اس ایجنڈا کو لائن ایک لکھ کے اور بیان کر کے کیا فلور آف دی ہاؤس بھی اس کو پرسو کر پائیں گے؟ دیکھیں، تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس ای پی سی میں شامل ہیں، جو غور و خوض ہو رہا ہے اس میں شامل ہیں. تو کوئی وجہ کہ اس تمام گفتگو کو پارلیمان میں نہ کیا جائے اور پارلیمان کے سامنے قانون کی شکل میں یا ریزولوشنز کی شکل میں اس بات کو پیش نہ کیا جائے. حکومت پر بھی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے، اور حکومت کو ذمہ داری کا احساس دلایا جا سکتا ہے کہ یہ ایف آئی آریں کیوں رجسٹر ہو رہی ہیں. بالآخر تو سرکار نے مقدمات کی کرنا ہوتی ہے، سرکار نے، پولیس نے یہ بتانا ہوتا ہے عدالت کو کہ مقدمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو وہاں حکومت کا، سرکار کا ایک کلیدی رول ہے. لہٰذا قانون سازی بھی ضروری ہے اور سرکار کو بطور پالیسی بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنا ہوگی. اور جو فیٹ ایف کی قانون سازی ہے راجہ صاحب، کیا وہ ہمیں اب معاونت کرے گی کہ جو فورتھ کمنگ راؤنڈ ہے اس میں ہماری کچھ جان چھوٹ جائے ان سے، فیٹ ایف والوں سے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ فیٹف کا نام لے کر بہت کچھ شاید کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہمیں سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کی اسکرین پہ اس میرے کی سامنے آڑ میں ہونا کچھ کرنے چاہیے کی کہ کوشش ہو رہی ہے، یہ فیٹف کون فرما سی رہے ہیں آپ؟ شک ہے. جی بالکل، جی بالکل اس کی آڑ میں. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں فیٹف کی طرف سے کیا تقاضا آیا ہے
اور کیا ہم عین اس کے مطابق کوئی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس تقاضے کے حوالے سے کوئی مدافعت بھی پیش کی، اپنا نقطۂ نظر پیش کیا وہاں پہ کوئی بحث ہوئی اس پہ، یا ہم بالکل بس ایک سر تسلیم خم کیے واپس آئے، اور نہ صرف واپس آئے، اس میں بڑھا چڑھا کر ہم نے قانون سازی کرنے کی کوشش کی؟ تو مجھے یہ سخت تشویش ہے کہ بہت ساری باتیں جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی مہذب ملک میں، مہذب معاشرے میں اس قسم کی قانون سازی ہونی چاہیے یا اس کا تقاضا کیا جانا چاہیے۔ یہاں تو تقریباً ایسی بات کی جا رہی ہے کہ سرکار کو حق حاصل ہے کہ وہ ہر شہری کے ذہن میں جھانک سکے جب اس کا دل کرے۔ یہ ایک بنیادی میرا آپ کا حق ہے، ہماری جو پرائیویسی ہے، کہ ہم اپنے ارد گرد ایک حصار لے کر پھریں، اس کے اندر کسی کو جھانکنے کی اجازت نہ ہو۔ تو یہ جو ایک جھانکنے کی ایک کوشش ہے انسانی ذہن میں، انسانی ضمیر میں، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے ہر معاشرے میں جہاں بھی ایسا کیا گیا ہے۔ تو راجہ صاحب، وہ جو 60 ڈیز والی الیکٹرانک سرویلنس یا اس کی آزادی ہے، یہ کسی قید و بند کے ساتھ ہے یا بالکل مکمل آزادی ہے کہ جس کو بھی چاہے وہ میری رانا صاحب کے جس کو بھی فون سن لے؟ جی دیکھیے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ ایک میجسٹریٹ سے اجازت لی جائے گی۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے۔ جب حکومت کی طرف سے، کسی ایجنسی کی طرف سے کوئی تقاضا آتا ہے تو کیا کوئی میجسٹریٹ اس کا مقابلہ کر سکے گا؟ اور یہ بات مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک کافی اس کے خلاف ایک سیف گارڈ ہے۔ رانا صاحب سے بھی اس سے رائے لیں۔ رانا صاحب، یہ تو بالکل فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہو جائے گی بات۔ جی بالکل، یہ فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہے، اور اس میں دیکھیں کہ اس میں انہوں نے کو تقریباً 11 بل پیش کیے تھے، ان میں سے ایک بل تو تھا وہ اکنامک ٹیرر کا۔ اس میں تو یہ جو شکیں تھیں اس میں 180 دن کے لیے 90 ڈیز پلس 90 ڈیز پلس 90 کسی بھی بندے کو اٹھائیں، اور نہ کسی عدالت میں پیش کرنا ہے، نہ اس کا کوئی اس کے لیے کوئی وکیل پیش ہو سکتا ہے، اور اس کو جو ہے یعنی فیکچولی یہ گونتانامو بے بنانے جا رہے تھے پورے ملک کو۔ وہ پھر جب ہمارے سامنے آیا تو ہم نے کہا کہ بتائیں یہ فیٹک کا تقاضا کہاں پہ ہے یہ، تو پھر اس کو جو ہے وہ واپس لے لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بل پاس بھی ہوا ہے وہ بھی بہت کڑی شرائط، ہاں کڑی شرائط ہے اس میں بھی۔ اچھا، اس میں ہم نے صرف یہ کیا، ہم نے کہا کہ دیکھیں اس کو جو ہے یہ پہلے جو ہے یہ نان کوگنیزیبل ہے، تو آپ اس کو کوگنیزیبل یعنی قابل گرفتاری بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں یہ نہ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ بڑا ضروری ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ ہم نے کہا کہ چلیں آپ ایسا کر لیں کہ اس میں صرف یہ کر دیں کہ جب آپ کسی آدمی کو منی لانڈرنگ میں گرفتار کریں گے تو آپ اس میں یہ کر دیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو آپ نے ریزن جو ہے وہ ان رائٹنگ فراہم کرنی ہے کہ آپ کو اس لیے گرفتار کیا گیا۔ اب یہ امینڈمنٹ انہوں نے نہیں مانی، جس کے اوپر یہ سارا جوائنٹ سیشن کا جو ہے یہ جھگڑا ہوا۔ دوسری امینڈمنٹ ہماری یہ تھی کہ جو منی لانڈرنگ کا بل ہے اس میں جو ہے وہ نیب کو انہوں نے بطور پروسیکیوشن ایجنسی جو ہے وہ انہوں نے شامل کیا۔ ہم نے کہا کہ آپ پروسیکیوشن ایجنسی کے طور پہ نیب کو شامل نہ کریں ادھر، کیونکہ اگر آپ ادھر شامل کریں گے تو نیب جو ہے وہ عام بزنس مین کو، عام آدمی کو جو ہے وہ پکڑے گی۔ جہاں تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے یہ چاہ رہے تھے، ہمارے لیے تو پبلک آفس ہولڈر کی تو پہلے ہی نیب کے پاس اختیار ہے کہ وہ منی لانڈرنگ میں جو ہے وہ ہمیں تو وہ پہلے ہی گرفتار کر سکتی۔ یہاں پہ جو انہوں نے اس کو پروسیکیوشن ایجنسی کے طور پہ لیا ہے وہ عام بزنس مین کے لیے، عام لوگوں کے لیے لیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اور ادارہ جو ہے یا کوئی اور ایجنسی پکڑتی ہے تو وہ تو سی آر پی سی کے تحت پکڑے گی۔ اب جو نیب ہے جب وہ پکڑے گی اس کو پھر کسی پبلک آفس ہولڈر سے کنیکٹ کرے گی، اور پھر اس کے بعد پھر 90 دن ہے، 90 دن کے بعد پھر یعنی لمبائی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ جو ہے وہ مہینوں تک علی ظفر صاحب، تو صرف اس لیے جب ان دو ترامیم کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ اختلاف کیا گیا، جوائنٹ سیشن بلایا، اور اس کے بعد اپوزیشن کو جو ہے وہ غیر محب وطن قرار دے دیا۔ علی ظفر صاحب، آپ کا کیا رد عمل ہے اس کے اوپر؟ اپوزیشن جو تجویز دے رہی ہے نیب کے اوپر کہ آپ اسے ایز پروسیکیوشن ایجنسی نہ شامل کریں؟ اس پہ مخالفت کروں گا۔ میری نظر میں فیٹف ہوتا یا نہ ہوتا، منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ یہ دو ایسے جرم ہیں جو کہ ایک قوم کو بالکل کھا سکتے ہیں، ایک اسٹیٹ کو خالی کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے لیے سخت سے سخت قوانین ہونے چاہیے تھے۔ میں نے ان کے ڈرافٹس دیکھے ہیں، بڑے غور سے دیکھے ہیں جو دونوں قوانین آئے ہیں۔ چھوٹی موٹی خامیاں ضرور ہو سکتی ہیں
لیکن بائی اینڈ لارج یہ بالکل درست قانون ہے، ان کی ڈرافٹنگ بالکل صحیح ہے۔ اب آپ کو فیٹف کے بارے میں بھی میں ایک بات یہی پہ میرا بتاؤں سوال ہے کہ فیٹف جو ہے ٹیرر فائنانسنگ فیٹف جو ہے وہ تو ہے، فیٹف میں مجھے یہ بتائیں کہ نیب کا تقاضا کہاں ہے فیٹف کے پاس؟ یعنی نیب جو ہے اس کو جس طرح سے بریفلی علی صاحب گورنمنٹ جو ٹائم ہے ختم ہو گیا، علی صاحب گورنمنٹ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، کہاں پہ فیٹف نے کہا کہ نیب کو آپ جو ہے وہ ایف آئی اے کس لیے ہے، باقی ایجنسیز کس لیے ہیں، اور ان جو ہے وہ ایف بی آر کس لیے ہے؟ جی علی صاحب جی جو میں کہہ رہا تھا 30 پوائنٹس ہیں فیٹف کے، اور ان 30 پوائنٹس میں سے 26 پوائنٹس پہ اس وقت فیٹف سیٹسفائی ہو چکی ہے۔ یہ 3 اب یہ جو قوانین آئے ہیں وہ 3 جو پوائنٹس رہ گئے تھے وہ بھی اب ختم ہو گئے ہیں۔ اب سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے لیے انسٹیٹیوشنز بنانی ہیں، اور ان کی انسٹیٹیوشنز جب بن جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم فیٹف سے باہر آ جائیں گے جو فیٹف کی ریکوائرمنٹس تھیں۔ اب رانا صاحب کے بیرسٹر علی ظفر صاحب، رانا درست ثناء اللہ ہے۔ صاحب، راجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔